نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ آج کے مقررین میں لسٹ میں میرا نام نہیں ہے اور میں نے درخواست کر کے 3 سے 4 منٹ لیے۔ آج کا پروگرام جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہے تحفظ نظریہ پاکستان۔ میرے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں اور پھول دل ننھے منھے بچوں، آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ کبھی ہم نے اس پہ سوچا ہے؟ آپ کی معلومات کے لیے اس کرۂ ارض پر صرف 2 ہی ملک ایسے ہیں جو اس ایک نظریے پر قائم ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سعودی عربیہ وہ مارز وجود میں آیا تو اس کلمے کی بنیاد پر، اور یہ پاکستان جب بنا تو اس وقت بھی اس کا نعرہ جو لگا تھا، اور جس نعرے کی بنیاد میں ہمارے قائدین نے، ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے بڑوں نے بے پناہ قربانیاں دی اور یہ پاکستان وجود میں آیا۔ یہ پاکستان وجود میں آیا اور یہ وہ نظریہ ہے جب سے اللہ رب العالمین نے اس پوری انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے ان کا نظریہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم، انسانی تاریخ انبیاء کی جو دعوت کو آپ پڑھ کر مطالعہ کر کر دیکھیں، یہی ایک نظریہ ملے گا لا الہ الا اللہ کا۔ لیکن افسوس کہ یہ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے اغیار نے یہاں اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا۔ آج آپ یہ مت بھولیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی اہل حدیث جماعت ایسی ہے، اور وہ نمائندہ جماعت مرضی جمعیت اہل حدیث ہے، جس کے پاس پورا دستور اور پورا منشور ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس کے پاس پورا منشور ہے تحفظ نظریہ پاکستان کا۔ لیکن آج ہم اغیاروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہمارے یہی لوگ کبھی کہتے ہیں تصویر بنانا کفر ہے، کبھی کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ خدا کی قسم آج پاکستان کی تاریخ میں یہ مجھے نوجوان اور بزرگ دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج وہی پلٹ کر ادھر آئے۔ مرضی جمعیت ہمیشہ سے آج اسی نعرے پر کھڑی ہے جس پر ابتدا سے کھڑی تھی، جہاں سے ہمارے سلف صالحین نے، شاہ اسماعیل شہید نے، مولانا داؤد غزنوی نے، کبھی دیکھو اپنے جرنیلوں کی اللہ کی قسم تقریریں سن کر وہ فوج کو آئیڈیل قرار دیتے ہیں، نمونے پیش کرتے ہیں تو آپ کی قیادت کے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم میں کیا ہو گیا؟ آج ہم اغیار کے ہتھے چڑھے اور ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ آج نتیجہ کیا نکلا کہ آج آپ کا اہل حدیث نوجوان یہ کہتا ہے کہ آج اہل حدیث وزیر اعظم کے خلاف کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ بنے گی۔ آج ہم نے ظلم کیا اپنی عوام کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے اپنی اولادوں کے ساتھ، جنہوں نے اس نظریہ پاکستان کو نہ خود سمجھا نہ اولاد کو سمجھایا۔ آج وہ وزیر اعظم جو حلف لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا۔ کہہ سکتا ہے؟ آپ گواہ ہیں۔ آج وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے میں 22 سال محنت کر کے اسٹرگل کر کے آیا، آج یہاں پہنچا۔ اس کی حالت یہ ہے کہ جب اس نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا تھا، عید کی نماز دھرنے کے دنوں میں پڑھی آپ نے دیکھا، انہوں نے وہ خطبے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد خطبے سے پہلے ہی طاہر القادری کے گلے ملنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کو بتایا گیا ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، ابھی خطبہ دینا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علامہ احسان نے
ہمارے بزرگوں نے سلف صالحین نے پہلے کیا، پھر علامہ احسان نے چند سالوں میں اس تحریک کو، تحفظ نظریہ پاکستان کو اٹھایا تو کوچے کوچے، گلی گلی اور شہر شہر انہوں نے اہل حدیثوں کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے قائد پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب نے، خدا کی قسم آپ پورے پاکستان کے ایک ایک کونے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے اس نظریہ پاکستان کو دنیا میں منشور کو، اس کو پھیلایا، وہ آج ہمارے پاس ہے۔ لیکن اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، کسی نے ایک جز اسلام کا لیا، جہاد کا، کسی نے کچھ لیا۔ یاد رکھو اہل حدیثوں، یہ سیمینار کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا تم اگر یہی کرو گے تمہیں مسجدوں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بھول گئے تم، یہ کراچی شہر کیا سمجھتے ہو کم اہل حدیث؟ آج تمہاری مساجد کی تعداد 400 سے اوپر نکل چکی ہے، 400 سے اوپر۔ یہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نکلو۔ جس ملک کو ہمارے سلف صالحین نے بنایا، تمہیں سیاست میں نکلنا پڑے گا، باقی سارے شعبوں میں نکلنا پڑے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کی اس علاقے میں ایک ضلع میں کتنی مساجد ہیں؟ اگر آپ ایک علاقے، ایک ضلع سے 10 کونسلر کامیاب کرو گے، 5 ضلع ہیں، 50 تمہارے کونسلر کامیاب ہوں گے، چلتے ہوئے تم اسمبلیوں میں پہنچو گے۔ میرے شیخ عبدالحمید صاحب کہہ رہے تھے کہ آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، ایم پی اے سے گالیاں دیتے ہیں۔ بتاؤ، میرا قائد تمہارے سامنے تصویر ہے، سینیٹر ساجد میر صاحب، اس کے بعد حافظ عبدالکریم صاحب، اس کے بعد ہمارے شیخ علی محمد ابو تراب صاحب۔ مجھے کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے کبھی ان کی زبان سے بدتمیزی سنی، کبھی گالی سنی، کبھی اخلاقیات سے ہٹی ہوئی ان کی گفتگو سنی، کبھی قرآن و حدیث سے سنا، یہ منشور اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ مرضی جمعیت کا جو منشور ہے وہ تحفظ نظریہ پاکستان ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ہم تو جیبوں میں اپنے 5 سال کے بچے سے لے کر گھر کی ہر خاتون اور ہر مرد کے پاس یہ ٹی وی اور نیٹ اور پوری دنیا کی بے حیائی کا لائسنس ہمارے پاس ہو۔ لیکن جب مرضی جمعیت تمہیں کہے لوگوں اٹھو، نکلو، ہمارے دست بازو بنو، تحفظ نظریہ پاکستان کے ساتھ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، پھر کہیں کہ یہ جی جمہوریت کفر ہے، یہ تصویر کفر ہے، یہ کہنے والوں کا آج تم نے انجام دیکھ لیا، آج ان کے نعرے دیکھ لیے، ان کی زبان سن لی۔ خدا کی قسم میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، اٹھو، مرضی جمعیت کا دست و بازو بنو، وگرنہ کل قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا، جواب ہوگا صرف یہی نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن کر مسجد میں آ کر سجدے کر کے نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جاؤ گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دین کے لیے، اس نظریے کی پاسداری کے لیے، اس ارض پاکستان کے لیے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، تم نے کیا کیا؟ خون بہانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی۔ آج ہماری مساجد اور مدارس کے صدر بیٹھ جاتے ہیں، خدا کی قسم مسئلہ پیش آتا ہے، مسجد کے سامنے گٹر بند ہو جائے، اس صدر کو کونسلر نہیں جانتا، وہ کہتا تو کون ہے؟ تھانے میں چلے جاؤ، تھانے میں ایک سپاہی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کیا آج یہ وقت رہ گی ہماری؟ یہ حقیقت رہ گی؟ پھر ہم روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ پاکستان، یہ تحفظ نظریہ پاکستان، یہ اسلام کا قانون، یہ شریعت کا قانون تمہیں کوئی انگریز یا یہ دشمن یا غیار یہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیں گے۔ پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے جن کو خاتم النبیین کہنا تو نہیں آئے گا، لیکن کہیں گے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو یہ پاکستان ریاست مدینہ بنے تو پھر ان لوگوں کا دست بازو بنو جو ریاست مدینہ اور مدینہ کی دعوت کے لیے دن رات جنہوں نے کیا ہوا ہے۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ جزاکم